نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے ابی، تو اس وقت حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، متوجہ تو ہوئے لیکن جواب نہ دے سکے، اور پھر نماز مختصر کر کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ جب آئے تو سلام پیش کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے بلایا تھا تو اس وقت کس چیز نے آپ کو روکا تھا؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری طرف سے وہ آیات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ آیات آپ کو نہیں پہنچی ہے؟ اس میں آپ نے یہ نہیں پایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں کہ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں اس جیسی صورت نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا ابتدا کیسے کرتے ہو؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے کہ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن مجید میں اس کی مثل صورت دوسری اتری ہے۔ یقین کیجئے یہ سبع مثانی ہے اور عظمت قرآن کی حامل ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکم لگایا ہے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو اس حدیث میں ایک کلمہ آیا وَإِنَّهَا سَبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، القرآن، سبع مثانی اور قرآن العظیم، یہ تین نام ذکر ہوئے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ، کافیہ، شافیہ نام بھی احادیث میں مذکور ہیں۔ المعانی میں مذکور ہے کہ اس کے 20 سے زائد نام ہیں۔ تو اس کا خلاصہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن پاک میں 313 سورتوں کے اندر جو تفصیلات مذکور ہے ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ اس کی با میں ہے۔ اسی طرح با کی 13 معانی کا خلاصہ صرف اس کے ایک معنی الاستعانت میں ہے کہ سوال صرف اور صرف اس پاک ذات جو صفات والی ہے اسی سے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم میں اسی سوال کا ذکر ہے۔